نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى آخره۔ آج کل ہم لوگ دین کی بڑی بڑی چیزوں کو جاننے کی فکر میں، اس کو سیکھنے کی فکر میں، جو دین کی چھوٹی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جن کو ہم اہم کہہ سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر جو بنیادیں ہیں وہ اگر مضبوط نہیں ہوئی تو اس کے اوپر آپ کتنی بھی بڑی عمارت کھڑی کر لیں، وہ عمارت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بنیادوں کا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انہی چھوٹی چیزوں میں سے ایک بہت اہم چیز جو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ وضو کا طریقہ ہے، کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں وہ وضو، ان کے جو اعضاء ہیں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، وہ اعضاء قیامت کے دن، آخرت کے دن جو ہے کہ وہ روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ باوضو شخص کے لیے ایک خوشخبری سنائی گئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے۔ تو بہرحال اتنی بڑی بات، یہاں تک کہ نظافت، پاکی کو آدھا ایمان کہہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پاکی کو آدھا ایمان کہا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہم پاکی کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح طرح سے پاک ہو پا رہے ہیں؟ کیا جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے پاک ہونے کو، کیا ہمیں وہ طریقے معلوم ہیں؟ جب ان چیزوں پہ غور کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر فیصد لوگ ایسے ہوں کہ جن کو یہ باتیں معلوم نہ ہوں۔ اسی لیے انشاءاللہ جو ہے کہ آج ہم وضو کے صحیح طریقے کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دو شخص کو دیکھا اور ان پر عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر۔ تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جانتے ہو ان دو لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شخص کو صرف اس لیے جو ہے کہ عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو ہمارے نظروں میں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آج انشاءاللہ جو ہے وضو کے صحیح طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر آپ وضو کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، وہ میں کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ جو چیزیں میں بغیر وضو کے نہیں کر سکتا ہوں ان چیزوں کو کرنے کے لیے، مثلا نماز اور قرآن پاک وغیرہ پڑھنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یا اسی طرح سے کس ایسی چیز کا خیال کرنا دل میں ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وضو کا ثواب مل جائے۔ ورنہ آپ وہ چیزیں کر تو لیں گے، جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کو کسی کسی دریا میں ڈھکیل دیا گیا، کسی پانی کے اس میں ڈھکیل دیا گیا، اور وہ پورا اس کے وہ اعضاء بھیگ گئے جو وضو میں بھگائے جاتے ہیں، تو اس کا وضو ہو جائے گا لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، آپ حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ کر کے جو ہے کہ وضو کرنا شروع کریں۔ اب آتے ہیں کہ وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کے زمانے میں ٹوٹی کا رواج ہے، کہ ٹوٹی ہے، ٹنکی ہے، اس چیز کا رواج ہے کہ وہ ہم لوگ کھول کے اور جب تک وضو کے اخیر تک جو ہے کہ ہم اس کو کھولے رکھتے ہیں اور اس کو بند نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا وضو جو ہے مکمل نہیں ہو جائے۔ اس میں دیکھیں کہ پانی کا ضیاع بہت ہوتا ہے، پانی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اسی لیے، اور یاد رکھیں کہ پانی کا بھی حساب لیا جائے گا، اس لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس پر بھی پانی کو بچاتے ہوئے وضو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک برتن میں جو ہے کہ وضو کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے پانی کو ایسے
گراتے تھے ادھر اور دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کے اس کو سیدھا کر دیتے تھے، جو برتن ہوتا تھا اس کو سیدھا کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ گر رہا ہے اور وہ اپنا جو ہے کہ وضو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دونوں چیزوں کا خیال ہوتا تھا، پانی کے بچانے کا بھی خیال ہوتا تھا اور وضو کے صحیح ہونے کا بھی خیال ہوتا تھا۔ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، تو ایک جیسے آپ کس ہاتھ سے، آپ کو جو ہے کہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے، تو بائیں ہاتھ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ٹوٹی کو بند کر دیں۔ ایک چلو آپ پانی لیں، ٹوٹی سے کھولیں اس کو، ٹوٹی کو، اور صرف ٹوٹی کو کھولنا سنت نہیں، اس کو بند کرنا بھی سنت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹوٹی کو کھولنا سنت ہے، نہیں، ٹوٹی کو بند کرنا بھی سنت ہے۔ اسی لیے ایک چلو جو ہے کہ پانی لیں اور وہ ٹوٹی جو ہے دوبارہ اس کو بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد اپنا منہ میں پانی ڈالیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے کہ 3 مرتبہ اسی طرح کریں اور مسواک کریں، منہ کا خلال کریں اچھی طرح سے۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، 3 مرتبہ ایسے ہی کریں، پانی لیں ایک بار چلو سے اور دوبارہ اس ٹوٹی کو بند کر دیں۔ ایک ہی ہاتھ کا کام ہے، دوسرا ہاتھ تو خالی ہے نا، اسی لیے دوسرے ہاتھ سے پانی کو بند کرنے کا استعمال میں لائیں دوسرے ہاتھ کو۔ اور اس کے بعد ناک کی طرف آئیں تو ناک میں بھی ایسے ہی 3 مرتبہ چلو کے ذریعے سے پانی لیں اور ایک ہاتھ سے بند کر دیں، اور ناک کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا صاف کرنا ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو، دوسرا کوئی شخص پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں، مسلمان کو آپ پریشان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، ایک مسلمان کو تو ہرگز اس بات کا حق نہیں ہے، بہت منع کیا گیا ہے۔ غیر مسلم شخص کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو بھی پریشان نہ کیا جائے بلا وجہ میں۔ تو یہ ایک ناک کے صاف کرنے کا مسئلہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں منہ کی طرف۔ تو جب ہم منہ دھلتے ہیں تو اس وقت یا تو ایک نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایسے پانی ڈالتے تھے، ایک چلو پانی لیتے تھے اور اس کو پیشانی پہ لگا دیتے تھے، پھر دونوں ہاتھ سے اس کو پورے پہ ملتے تھے بہت اچھی طرح سے، ایسے کر کے اچھی طرح سے جو ہے ملنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ملنا ولنا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، پانی جو ہے کہ پانی خوب ڈالو، ملو نہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کہ مناسب نہیں، اسی لیے اس کو صحیح طرح سے سمجھے، پانی کا ضیاع نہ کریں۔ اور اسی طرح، اور اگر دونوں ہاتھوں سے آپ کو لینا ہے پانی تو دونوں ہاتھ سے لے کے پہلے پیشانی پہ ڈال کے پھر ٹوٹی کو بند کریں اور پھر اس کو اچھی طرح سے اپنے چہرے کو دھوئیں۔ تو اس طرح بھی 3 مرتبہ کرنے کے بعد اگر اس کے بعد کسی کی داڑھی جو ہے ہلکی ہے تو اس میں ہلکا سا چلو بھر پانی مطلب تھوڑا سا پانی ڈال دیں کہ اس کے آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جائے، اور اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے تو اس میں پورا پانی ڈال دیں، اس کو بھنگا دیں جڑوں تک۔ اب اس کے بعد ہاتھ کی طرف آتے ہیں، تو ہاتھ میں بھی خیال رکھیں کہ ہاتھ جب آپ کا دھونا ہوگا تو سب سے پہلے آپ دایاں ہاتھ دھلتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں جو ہے کہ وہ پانی لیں آپ ایسے، اور اس میں بھی پانی لے لیں ہلکا سا، اور لینے کے بعد ایسے پانی ڈالیں، ادھر سے پانی ڈالنے کی کوشش کریں، ادھر سے، چونکہ دیکھیں یہ جو بال ہے یہ ادھر کی طرف ہوتا ہے، جب ہم اس کو ادھر سے پانی ڈالیں گے تو یہ بال تھوڑا اپنا ہٹیں گے اور اسکن جو ہے اس میں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا، یہ بھی ایک بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کو پورا کوہنی تک جو ہے کہ ملیں، اور اسی طرح یہ ہاتھ بھی آپ کی اسی کیفیت میں ہونا چاہیے اور انگلیوں کا خلال بھی کرتے چلیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ کا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کہ ہم مسح کی طرف آتے ہیں، تو ہم مسح میں یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح کرنا، یہ 3 انگلیاں ایسے کرنا اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ ہاتھ میں پانی لیں اور ایسے کر کے چوتھائی سر کا مسح کر لیں بس۔ اور دو حدیثیں اس سلسلے میں، ایک تو یہ کہ صرف ایسے کر لیا جائے، یعنی بال کو پیچھے کی طرف کر لیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ اس ہاتھ کو واپس ادھر بھی لائیں۔ تو آج کل لوگوں میں جو کہ فیشن کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، تو کسی شخص کو اپنے بال کو خراب نہ کرنا ہو تو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے سے، وہ ہے کہ مسح جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ الاذنان من الراس، کہ یہ جو دونوں کان ہیں یہ سر کا ہی حصہ ہے، تو اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی پانی کے ذریعے سے آپ کان میں جو ہے کہ انگلی ڈال کے اور کانوں کے لو تک پیچھے جو ہے اس کو بھگا لیں۔ یہ جو گردن کا مسح ہے، یعنی اصلاً گدی کا جو مسح ہے، یہ گدی کا مسح جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت بھی ہے، اسی لیے اس کو افضل کہا جاتا ہے، بس کہ ہاں بہتر ہے آدمی کر لے، لیکن اس کا جو ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اسی لیے اس کو بالکل ضروری نہیں قرار دیا جائے گا۔ اب آخری چیز، وارجلکم من الکعبین، کہ پیروں کو جو ہے ٹخنوں تک دھلیں، تو اس کو بھی جو شروع کریں، یعنی ٹوٹی کی طرف جو ہے کہ انگلیوں کو ٹوٹی کی طرف لگا دیں، پھر انگلیوں سے پانی کو جو ہے ڈالنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ اس میں بہت کچھ سیکنڈ لگتا ہے،
اور آپ کا اچھی طرح سے جو ہے کہ وہ وضو ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ وضو کا صحیح ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں، آپ جو دوسری چیزیں کریں گے وہ چیزیں درست ہو جائیں۔ اگر وہ چیزیں اگر آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو میں ہی بے توجہی ہوگی، تو وہ جو آگے کی چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس پر عمل کریں اور اس کو صحیح طرح سے کریں۔ جو آپ قدم اٹھاتے ہیں اس کو صحیح طرح سے اٹھانے کی فکر کریں۔ جو آپ کرتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو صحیح بھی کر رہے ہیں؟ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں، اس چیز میں فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔